اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صلوا علی محمد۔ حاضرین مجلس، آج یہ ملکہ آفاق صاحبہ جو سامرہ کی شبیہ ہے، یہاں پہ پہلی جمعرات نوچندی مجلس ادا ہوتی ہے، لہذا یہ اسی سلسلے کی مجلس ہے۔ میں نے قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کو سرنام کلام قرار دیا ہے جو سورہ البقرہ کی آیت ہے، اور جس میں اللہ صاحبان ایمان کو خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، کتب علیکم الصیام، اللہ نے روزے تم پر لکھ دیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح سے لکھے ہیں جیسے تم سے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقین بن جاؤ۔ یعنی روزے کا حکم بھی دیا جا رہا ہے اور روزے کا فلسفہ بھی بتایا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایام معدودات، یہ چند روزہ روزے ہیں تم پر جو فرض کیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اور اگر تم میں کوئی مریض ہے، مسافر ہے، یا با مشقت روزہ رکھ سکتا ہے، تو تم ان کی شمار کرتے رہو، ان کی گنتی کرتے رہو، بعد میں تم ان روزوں کی قضا کرو، اور ہر روزے کے عوض میں ایک مد طعام مسکین کو دو۔ یعنی ماہ رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا، اس کے احکامات بتائے گئے، اور بھی اس سلسلے کی آیتیں ہیں، کئی آیتیں ہیں یہاں پہ۔ اللہ، یہ ماہ صیام وہ ہے جو شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ، 12 مہینوں میں ایک مہینہ اللہ کی طرف منسوب ہے۔ حدیث میں اور دعاؤں میں آیا ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تمہاری طرف وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جو برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، توبہ والا مہینہ ہے، استغفار والا مہینہ ہے، جس کے دن اور دنوں سے افضل ہیں، جس کی راتیں اور راتوں سے افضل ہیں، جس میں تمہارا سانس لینا تسبیح کا ثواب رکھتا ہے، جس میں تمہارا سو رہنا عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ پورا خطبہ استقبال ماہ رمضان کا، خطبہ شعبانیہ، تاریخوں میں پیغمبر کی زبانی اور مولا کائنات کے وسیلے سے موجود ہے کتابوں میں۔ اللہ نے ہر عبادت میں یہ فلسفہ رکھا کہ اس عبادت کا مقصد 2 ہیں، ایک اللہ کی خوشنودی اور دوسرے انسانوں کی بھلائی۔ ہم جو عبادت بجا لائیں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے، اس میں اللہ کا فائدہ نہیں ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اب ہم یہ غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، ہمیں ان فائدوں کا علم نہیں ہے، ورنہ بعض قرآنی آیات ان فائدوں کو بھی بیان کر رہی ہیں۔ احادیث میں تو تفصیلات آئی ہیں فضیلتوں کے اور فوائد کے، لیکن قرآن میں بھی
ان بعض عبادتوں کی فضیلت کو اللہ نے بیان کیا ہے. مثلا نماز ہے، ہر مومن 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، 70 رکعت نماز واجب ہے، 34 رکعت نماز شب و روز میں مستحب ہے، 51 رکعت نماز ہے جو ایک مومن کے لیے ہے. اب نماز کا فائدہ کیا ہے جو ہم پڑھتے ہیں؟ تو قرآن یہ آواز دے گا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو فحش باتوں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے. تو ایک نماز گزار جب نماز پابندی سے پڑھے گا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ نماز انسان کو فحش باتوں سے اور بری باتوں سے منع کرتی ہے، روکتی ہے. اب ظاہر ہے کہ تفصیلات میں مجھے نہیں جانا ہے، بہت سے واقعات اور حدیث موجود ہیں، بس ایک حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. جب یہی بات ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھی گئی کہ مولا یہ بتائیں کیا نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں، نماز انسان کو فحش باتوں سے بری باتوں سے روکتی ہے. قرآن کی آیت تھی، نص سے صریح موجود تھی. پھر فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو جو نماز پڑھ رہا ہو اور برائیوں سے بچ رہا ہو تو سمجھنا اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے. یعنی امام نے ایک پیمانہ دیا، ایک کسوٹی دی، ایک اصول دیا کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ دیکھو کہ تم گناہوں سے بچ رہے ہو. اگر تمہاری زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے، گناہوں سے بچ رہے ہو، تو سمجھ لینا کہ تمہاری عبادت، تمہاری نماز اللہ کے نزدیک قبول ہو رہی ہے. اور جب نماز قبول ہو رہی ہے تو حدیث بڑھ کر آواز دے گی کہ پھر آواز حدیث بڑھ کر کے دے گی کہ ان الصلاۃ، نماز اگر قبول ہو گئی اور اعمال بھی قبول، اور اگر نماز رد کر دی گئی تو اور اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے. تو پتہ یہ چلا الصلاۃ عمود الدین، حدیث میں ہے الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، پلر ہے. ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سوا، اگر نماز قبول ہو گئی تو اور اعمال خیر بھی قبول ہوں گے، اور اگر نماز رد کر دی گئی تو اور اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے. یہ حدیث میں نماز کو ستون دین کہا گیا، دین کا ستون کہا گیا. بہرحال اسی طرح سے روزہ ہے، اللہ نے روزے کا حکم دیا اور یہ بھی بتایا کہ یہ روزے صرف تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے تھے. لعلکم تتقون، ایک جملے میں روزے کا فائدہ بتا دیا تاکہ تم متقین بن جاؤ. اب ظاہر ہے کہ اگر اسی پر گفتگو کی جائے تقوی پہ تو ایک پوری تقریر 1 گھنٹے کی کم سے کم ہو جائے گی. لعلکم تتقون، تقوی کیا ہے، تقوی کے مراتب کیا ہے، تقوی کی فضیلت کیا ہے، ساری چیزیں مولا کائنات کا خطبہ پورا اوصاف متقین پر نہج البلاغہ میں ہے. امامہ کا خطبہ ہے جو فرمائشی دی امامہ نے، مولا اسے آپ بیان کریں تاکہ متقین کے حالات سامنے آ جائیں. امام نے فرمائش پہ خطبہ دیا، نہج البلاغہ میں موجود ہے. تو اب لعلکم تتقون، روزہ انسان میں تقوی پیدا کرتا ہے، اور اگر تقوی آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن آواز دے گا ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. یعنی پہلے ہم متقین بنے، تقوی پیدا کریں تو یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت بنتا چلا جائے گا. اور یہی نہیں بلکہ تقوی کے لیے ایک دوسری آیت ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ بس انہی کے اعمال کو قبول کرتا ہے کہ جو متقین ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں. تو یہ چیزیں قرآن میں بھی موجود ہیں اور تفصیل کے ساتھ احادیث میں بھی موجود ہیں. تو ماہ صیام رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ، اس میں قرآن مجید نازل ہوا. روزہ ہے کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے
نماز فجر سے لے کر مغرب تک اپنے کو ان چیزوں سے بچانا جو مبتلات روزہ ہیں. وہ 9 ہیں بیان کیے گئے: کھانا پینا، پانی میں سر ڈبونا، قے کرنا، اللہ رسول اور ائمہ علیہ السلام کی طرف جھوٹ بات منسوخ کرنا، گرد و غبار حلق میں پہنچنا اور استمنا کرنا، جمع کرنا، صبح کی اذان تک کے حیض نفاس جنابت کی حالت میں باقی رہنا. یہ 9 چیزیں بتائی گئی ہیں، ان سے اپنے کو روزے کی حالت میں بچانا ہے. اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہمیں روزہ رکھنا ہے. بس اللہ ہم کو اس کا اجر و ثواب دے. اور آپ اللہ کے مہمان ہیں اس مہینے میں. بس وہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں جو بیمار ہیں، ان کو اللہ نے چھوٹ دی ہے. بیمار ہیں اور مسافر ہیں، ان کے مسائل تفصیلی ہیں. مراجع کرام کی توضیح میں رسالہ عملیہ ہے، اس کے اندر تفصیلات موجود ہیں. جو جس کا مقلد ہے اس کی طرف رجوع کرے اور دیکھے اور پڑھے، مطالعہ کرے، تاکہ عبادت معرفت کے ساتھ انجام دے. عبادت معرفت کے ساتھ، جاننے کے ساتھ انجام دے تو اس عبادت میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. بس عزیزوں، ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اور چند جملے مصائب کے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کی فضیلت میں ایک حدیث ارشاد فرمائی، مولا کائنات کو مخاطب کر کے: یا علی حب کا تقوی والایمان. اے علی، تمہاری محبت تقوی بھی ہے اور ایمان بھی ہے. پیغمبر اتنا ہی بتا دیتے، مولا علی کی محبت تقوی ہے اور ایمان ہے. چاہنے والے اور زیادہ امام سے محبت کرتے. لیکن اب پیغمبر نے اس کا محبت کا دوسرا رخ بتایا. وہ کیا ہے؟ وَكُفْرُ کا بغض کا وَكُفْرُ النِّفَاقِ. اور علی کا عداوت جو ہے وہ کفر اور نفاق ہے. بس علی سے محبت کر کے انسان مومن بنتا ہے، علی سے محبت کر کے انسان متقی بنتا ہے، علی سے بغض کر کے انسان کفر اور نفاق کی منزلوں تک پہنچتا ہے. یہ ماہ رمضان، جس میں ایک معصوم کی ولادت کی تاریخ بھی ہے، امام حسن مجتبی علیہ السلام. 15 رمضان کو امام حسن علیہ السلام سن 3 ہجری میں مدینے میں پیدا ہوئے، اور 21 رمضان کو ہمارے پہلے امام علی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. یہاں پر 18، 19، 20 3 دن مجالس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور 3 دن شبیں منائی جاتی ہیں مولا کائنات کا غم. ہاں عزیزوں، ایک حدیث اور بیان کر دوں اور اس کے بعد ربط مسائل. امام فرماتے ہیں کہ روزہ صرف کھانا پانی چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے. جیسا میں ابھی ہم نے کہا کہ مبتلات روزہ، ان چیزوں سے اپنے کو بچانا جو مبتلات روزہ ہیں 9 ہیں، اس میں کھانا اور پانی بھی ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ روزہ صرف کھانا پانی چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے کی حالت میں تمہارے سارے اعضاء و جوارح بھی روزے سے ہوں. زبان بھی روزے سے، آنکھیں بھی روزے سے، کان بھی روزے سے، ہاتھ پیر بھی روزے سے. یعنی روزے کی حالت میں اعضاء جوارح سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جو اللہ کی معصیت کا سبب بنے، ایسا عمل بجا لائے جو اللہ کی خوشنودی کا سبب بنے. یہ ایک امام نے روزے کی فضیلت میں بیان کیا. پھر آخری بات یہ کہ بھوک اور پیاس کا احساس انسان کو ہوتا ہے. روزے کی حالت میں انسان کو بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے. گویا اللہ چاہتا تھا کہ ہمارے بندے ماہ رمضان میں روزہ رکھیں اور ان کو بھوک اور پیاس کا احساس ہو، تاکہ وہ ان بھوکے اور پیاسوں کو اپنے پیش نظر رکھیں جو فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے ہیں، جن کے پاس اکثر اوقات کھانے پینے کو نہیں ہوتا ہے. ان کی زندگی انسان کے سامنے رہے اور ایسے افراد کی امداد کی جائے
جو فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہوتا ہے، محتاجی کی زندگی ہوتی ہے، تو جن کے پاس ہے وہ ایسے لوگوں کی مدد کریں۔ بس عزیزوں، ایک چیز اور، بھوک اور پیاس کا احساس کم سے کم کتنی دیر رہتا ہے؟ صبح کی اذان سے لے کر مغرب تک۔ لیکن ادھر وقت مغرب آیا، آپ نے مؤذن نے اذان کہی، آپ نے نماز پڑھی، اور نماز کے بعد پھر آپ کو ہر چیز کی اجازت ہے۔ آپ کھانا کھائیں، افطاری کھائیں، آپ پانی پئیں، چائے پئیں، دودھ پئیں، ہر چیز آپ کے لیے، شربت پئیں، ہر چیز آپ کے لیے جائز ہو جاتی ہے۔ تو کتنی دیر آپ نے اپنے کو بچایا؟ صبح کی اذان سے لے کر مغرب تک آپ نے کھانا پینا نہیں کھایا۔ عزیزوں، جب گرمیوں کا زمانہ ہوتا ہے تو پیاس میں شدت ہوتی ہے، آدمی کو کچھ ملے یا نہ ملے، روزہ کھولے فوراً اسے پانی مل جائے، یہ آدمی کے اندر احساس ہوتا ہے نہیں کہ کھانا اور پانی، کھانا ملے یا نہ ملے، روزہ افطار کے بعد فوراً پانی مل جائے، یہ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے، پیاسے رہے ہیں نا اس لیے پانی مل جائے۔ بس عزیزوں، جب پانی پیے تو کربلا والوں کی بھوک اور پیاس کو یاد کر لیجئے، اس لیے کہ کربلا کے میدان میں حسین اور حسین کے اطفال، حسین کے اصحاب و انصار بھوکے بھی تھے اور پیاسے بھی تھے۔ شب عاشور قیام حسینی سے اعلیٰ تش کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ بس عزیزوں، ایک جملہ اور روایت اور مجلس تمام۔ امام علیہ السلام جب رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے اور چوتھے امام کا شانہ ہلایا، جناب زینب صلوات اللہ نے کہا کہ بیٹا آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارا بابا رخصت آخر کے لیے آیا ہے۔ آنکھیں کھولی، باپ کو سر سے پیر تک دیکھا، زخموں سے چور، بابا علی اکبر کہاں ہیں، چچا عباس کہاں ہیں، بھیا قاسم کہاں ہیں؟ کہا کہ سب قتل کر دیے گئے، میرے اور تمہارے علاوہ مردوں میں کوئی نہیں۔ پھوپھی اماں میری تلوار لا دی، میرا عصا لا دی، تلوار کیا کرو گے؟ سہارا کروں گا، تلوار سے کیا کرو گے؟ جہاد کروں گا، عصا سے سہارا کروں گا۔ کہا کہ بیٹا نہیں، تمہارا جہاد تلوار لے کر میدان میں جانا نہیں ہے، تمہارا جہاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار، اور ان بیویوں کو کربلا سے کوفے، کوفے سے شام